با اجازہ جواب. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اصول کافی کا چوتھا باب ہے، اور کل جہاں ہم نے بات ختم کی تھی وہ بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں پر اپنی حجت بغیر امام تمام نہیں کرتا. یعنی اللہ تبارک و تعالی اگر آپ سے یا ہم سے سوال کرے گا کہ جناب والا آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی یا آپ نے حرام کام کیوں انجام دیا، تو اللہ کو یہ حق اسی وقت حاصل ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے حجت تمام کی ہو. یعنی کسی ایسے کو بھیجا ہو جو ہمیں حلال و حرام بتائے، جس نے ہمیں بتایا ہو کہ جناب والا مغرب کی نماز پڑھنے کا ثواب یہ ہے، نماز تم پر واجب ہے، فلاں کام کرنا تمہارے لیے حرام ہے. تو ان چیزوں کے ذریعے اللہ نے اگر حجت تمام کی ہے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو جنت یا جہنم کے لیے مشخص کر سکتا ہے کہ فلاں صاحب جنتی اور فلاں صاحب جہنمی. یعنی اللہ تبارک و تعالی بندوں پر بغیر امام یا بغیر حجت کے حجت تمام نہیں کرے گا. اس باب میں نے کل بھی کہا تھا پرسوں والے درس میں ظاہراً کہ اس باب میں مختلف حدیثیں ہیں اور ساری حدیثیں تقریباً سیم ہیں، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ. تو میں ایک دو حدیثیں تبرکاً پڑھتا چلوں. اور آج کا جو درس ہے زیادہ تر اس میں حدیثیں ہیں، میرے خیال سے جو ایک شیعہ کے لیے ABCD کی طرح ہے، جو ہر شیعہ بچے کو پتہ ہے. چوتھا باب اصول کافی کا کہ جس میں ہم گفتگو کریں گے کہ اللہ اپنی حجت بندوں پر تمام نہیں کرے گا بغیر امام کے. یعنی امام کو پہلے بھیجے گا تاکہ امام اسے حلال و حرام سمجھائیں، پھر اللہ روز قیامت سوال و جواب کرے گا. ویسے ہی اگر سوال و جواب کرے تو آپ کہہ سکتے ہو کہ پروردگارہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا، ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، ہمیں کسی نے بتایا نہیں، تو نے وحی نازل نہیں کی کسی پر جو تیری وحی کی خبر ہمیں دیتے. تو اللہ حجت کے ذریعے، امام کے ذریعے آپ کے اوپر حجت کرے گا. ان الحجہ لا تقوم للہ علی خلقہ الا بامام، جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا کہ خدا کی حجت بندوں پر بغیر امام تمام نہیں ہوتی. حدیث کی طرف دیکھیں، کہاں گئی حدیث؟ یہی ہوتا ہے. محمد بن یحییٰ العطار عن احمد بن محمد بن عیسیٰ عن ابراہیم ابی عمیر عن الحسن بن محبوب عن داؤد الرقی عن العبد الصالح. سلسلہ بڑا خوبصورت ہے، بڑے اچھے نام ہیں. قال ان الحجہ لا تقوم للہ علی خلقہ الا بامام حتی یعرف. اللہ تبارک و تعالی کی حجت بندوں پر تمام نہیں ہوگی سوائے امام کے. کیسا امام؟ جسے تم پہچانتے ہو، امام بھی ہو اور اس کی معرفت بھی حاصل کی جائے. ایسا نہیں کہ جناب اس دور میں کوئی امام گھوم رہا ہو جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. امام بھی ہو اور اللہ معرفت کروائے. نہ صرف یہ کہ آپ معرفت حاصل کرو بلکہ اللہ کا حق ہے کہ وہ پہچنوائے. اور میں نے اشارہ کیا تھا معجزہ دے کر بھیجنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک طریقہ تھا پہچنوانے کا. اگر کوئی شک کرے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں تو آپ اس سے معجزے کا مطالبہ کریں گے. معرفت صرف فطری چیز نہیں ہے، لیکن اللہ نے فطرت میں رکھی ہے. صرف فطری چیز نہیں ہے لیکن فطرت میں بھی معرفت رکھی ہے. اس کا اگزامپل دیتے ہیں کہ اگر احسن تم، میں نے شاید ایک مثال دی تھی کہ دو طرح کے مردے ہوتے ہیں، ایک وہ کہ جس کی روح مر چکی ہو، ایک وہ جو سو رہا ہو. انبیاء کا کام اسی فطرت کو جگانا ہے، اسی فطرت کی طرف اشارہ کرنا ہے. وہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے اگر اشتباہ نہ کروں، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. وہ فطرت کے جس فطرت پر اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے. وہ فطرت کیا ہے؟ فطرت میں کہتے ہیں نا، فطرت میں انسان کی اسلام ہے، فطرت میں توحید شناسی ہے. اس کی ایک بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے کہ وہ انسان جو خدا کا منکر ہے، جس کا یہ ماننا ہے کہ جناب کوئی اللہ واللہ نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے، کوئی سپر پاور نہیں ہے، لیکن وہ بھی جب غرق ہوگا، سمندر میں ڈوب رہا ہوگا، تو اس کا ذہن یہ کہے گا کہ کوئی تو ایک پرسنالٹی ہوگی جو ہمیں بچا سکتی ہے. تو اسے فطرت کہتے ہیں اور فطرت میں بھی ہے. حسین بن محمد عن معلّى بن محمد عن الحسن بن علی الوشاء قال سمعت الرضا علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، یقول، مولا فرماتے تھے، ان ابا عبداللہ علیہ السلام قال، ابا عبداللہ یعنی چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان الحجہ لا تقوم للہ عز وجل علی خلقہ الا بامام حتی یعرف. سیم وہی حدیث ہے، میں نے کہا تھا اس میں ملتی جلتی حدیثیں. خیر میں سلسلہ نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف حدیثوں کے جملے پڑھ رہا ہوں. مولا فرماتے ان الحجہ لا تقوم للہ علی خلقہ الا بامام حتی یعرف، یہ بھی سیم ہے. پھر اسی طریقے سے ابان ابن تغلب سے روایت ہے، قال ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام چھٹے امام سے، الحجہ قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق. یہ حدیث بڑی خوبصورت ہے، ہمارے خطبہ حضرات بھی اس حدیث کو اپنی مجلسوں میں بہت زیادہ پڑھتے ہیں. حجت قبل خلق
ومع الخلق ہمراہ خلق وبعد الخلق خلق کے بعد، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجت کا سلسلہ کچھ اس طرح سے رکھا ہے کہ مخلوقات پیدا کرنے سے پہلے بھی وہ تھے، یعنی انہیں رکھا، مخلوقات جب دنیا میں ہیں تو دنیا میں ان کے ساتھ بھی اللہ نے رکھا، اور مرنے کے بعد جب لوگ قیامت و محشر میں جمع ہوں گے اس وقت بھی اللہ کی حجت ہوگی. الحجہ قبل الخلق بعد الخلق ومع الخلق. یہ چوتھا باب اصول کافی میں یہ 4 حدیثیں تھیں. میں یہ جو 2-3 باب ہیں اس میں کوئی ڈیپلی گفتگو کرنے والی چیزیں نہیں ہیں، اگر ہیں بھی تو میرے خیال سے وہ ابھی ان کی اتنی ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا میں حدیثیں پڑھ رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے. 5واں باب ہے اصول کافی کا، ان الارض لا تخلو من حجہ، زمین کسی بھی دور میں حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی. میں نے اس پہ ایک حدیث پچھلے سال بھی سنائی تھی میرے خیال سے. 6 امام نے فرمایا کہ منذ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو بنایا، اس زمین کو اپنی حجت سے خالی نہیں رکھا. اما ظاہر مشہور او غائب مستور، یا اللہ کی حجت ظاہر و مشہور ہے یا پھر اللہ کی حجت غائب ہے، پوشیدہ ہے، مستور ہے. مولا سے کسی نے سوال کیا، جب فی الحال جو حدیث وہ دنیا کی بات کر رہے ہیں، دنیا کی بات ہو رہی ہے، کس کے لیے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ایک روایت پڑھی، الحجہ قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق، پہلے بھی تھی، خلق کے ساتھ بھی ہے اور بعد میں بھی ہے. جو ان کی آپ بات کر رہے ہیں آسمانی فرشتوں کی، آسمانی فرشتے کیا ہیں؟ معصوم ہے نا، وہ کائنڈ آف ایک سافٹ ویئر ہے. فرشتوں کی مثال کچھ اس طرح سے کہ وہ ایک سافٹ ویئر ہے، اس میں غلطی کا اندیش ہی نہیں ہے، جو چیزیں اس میں فٹ ہیں وہ فٹ ہے. یہی تو فرق ہے جو ہمیں اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے. یہ قصہ اور قضیہ ہم لوگوں کا دنیا کا ہے، ٹھیک ہے. اور بھی کچھ حدیثیں ہیں کہ جس میں عالمین کا بھی تذکرہ ہے، دنیا کا بھی تذکرہ، عالمین کا بھی تذکرہ ہے، لیکن فی الحال جو حدیث کی بات آ رہی ہے اور جو باب آ رہا ہے ان الارض لا تخلو من حجہ، زمین حجت سے خالی نہیں ہے. فی الحال زمین کی بات ہو رہی ہے. عدت من وہ حدیث ادھوری رہ گئی. مولانا نے فرمایا اما ظاہر مشہور او غائب مستور، یا حجت خدا ظاہر و مشہور ہوگی یا حجت خدا پوشیدہ ہوگی. کسی نے سوال کیا فکیف ينتفعون الناس بالحجة الغائب المستور، جب اللہ کی حجت یعنی امام ظاہر ہوں گے، آشکار ہوں گے، لوگوں کے درمیان زندگی گزار رہے ہوں گے، تو جس کے پاس کوئی مسئلہ آئے گا تو وہ امام کے پاس جا کے حل کرے گا. لیکن فکیف ينتفعون الناس بالحجة الغائب المستور، ہاں یاد آیا منا بھائی کے سوال میں نے 3 دن پہلے یہ حدیث سنائی تھی، اگر آپ کو بھی یاد ہو. سائل نے سوال کیا کہ لوگ کیسے استفادہ کریں گے جب امام غائب ہوگا؟ امام حاضر ہے تو بات سمجھ میں آتی، لیکن جب امام غائب ہوگا تو ہم لوگ امام کے وجود سے کیسے مستفید ہوں گے؟ یہاں پہ روک کے ایک بریکٹ میں جملہ ایڈ کرتا چلو. فی الحال پرآشوب دور ہے، اس پرآشوب دور میں ایک نعرہ لگایا جاتا ہے، جب تک امام نہیں ہے تب تک یہ، اس یہ کو میں ڈاٹ 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 لگا رہا ہوں، اپنے آپ سے بھر لیجئے گا. جب تک امام نہیں ہے تب تک یہ، امام تو نہیں ہے لہٰذا یہ ہے، امام غائب ہیں ان کے یہ ہیں. مثال کے طور پہ یہ کہیں نہ کہیں عقیدہ تعطیل کی طرف اشارہ کرتا ہے. ہمارے یہاں کلام میں عقیدہ تعطیل ہے، چھٹی کا عقیدہ ہے، ہالیڈے کا عقیدہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ امام زمانہ نعوذ باللہ ہالیڈے پہ، چھٹیوں پہ، تعطیل ہے امام زمانہ کی. ہاں، اسی کے جواب میں یہ حدیث بہت مؤثر ہے. مولا سے سوال کیا فکیف ينتفعون الناس بالحجة الغائب المستور، جب امام زمانہ پوشیدہ ہوں گے، حجت خدا پوشیدہ ہوگی تو لوگ استفادہ کیسے کریں گے؟ کیا خوبصورت مثال دی مولا نے. فرمایا کما ينتفعون الناس بالشمس اذا سطرها السحاب، لوگ اسی طرح استفادہ کریں گے جیسے سورج سے استفادہ کرتے ہیں جب سورج بادلوں میں چھپ جاتا ہے. اب سوال ہم سے اور آپ سے، جب سورج بادلوں میں چھپتا ہے کیا بھاؤ نگر میں اندھیرا چھا جاتا ہے؟ روشنی کم ہو جاتی ہے، وہ جو لائٹ ہوتی ہے سورج کی وہ لائٹ کم ہو جاتی، لیکن پھر بھی اتنا اجالا ہوتا ہے کہ آپ سوئی بھی گرے تو اٹھا لیں گے، سوئی بھی گرے تو اٹھا لیں گے. مولا نے کیا فرمایا کما ينتفعون الناس بالشمس اذا سطرها السحاب. امام زمانہ کو سورج کے مانند کہا، یعنی بتانا چاہ رہے ہیں اگرچہ امام زمانہ پردہ غیب میں ہے لیکن جتنا فیض ہدایت تمہیں چاہیے وہ امام زمانہ پردہ غیب میں کسی نہ کسی کے ذریعے تم تک پہنچائیں گے، چاہے علماء کی شکل میں، مراجع کرام کی شکل میں. فیض امام زمانہ ہم تک اور آپ تک پہنچتا ہے، ہدایت پہنچتی ہے. خلاصہ بات کیا تھا کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی. اس میں 1-2 حدیثیں پڑھ کے ختم کرتا ہوں میں. عدت من اصحابنا ان احمد بن محمد بن عیسى ان محمد بن ابی عمیر ان الحسن ابن ابی العلا قال قلت لابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام تكون الارض ليس فيها امام، کیا ایسا پاسبل ہے کہ زمین ہو اور اس میں کوئی امام نہ ہو؟ قال لا، حضرت نے فرمایا نہیں، ایسا پاسبل نہیں کہ زمین ہو اور اس دور میں کوئی امام نہ ہو. امام یا تو ظاہر ہوگا یا پھر پردہ غیب میں ہوگا. مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ اور رسول گرامی کے درمیان کتنا گیپ ہے؟ 500 سال کا گیپ ہے نا. 500 سال اگر ان کے عقیدے کے مطابق یہ مان لیں کہ عیسیٰ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو یہ 500 سال کا گیپ آ جائے گا نا.
یہ بھی ایک بہت محکم دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، پردہ غیب میں حضرت عیسیٰ 500 سال تک حضرت عیسیٰ بعض لوگوں سے ملاقات کرتے رہے، حضرت عیسیٰ کے حواری تھے، حواریوں سے رابطہ تھا حضرت عیسیٰ کا، اور یہی وجہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت عیسیٰ کا آنا اور یہ ساری چیزیں اتفاقات ہیں۔ خلاصہ حضرت نے فرمایا ایسا پاسبل نہیں کہ زمین ہو اور اس میں حجت نہ ہو۔ اللہ نے پہلے حجت کو پیدا کیا، پھر زمین پہ مخلوق پیدا کیے، پہلے آدم کو بھیجا حجت بنا کے، پھر بعد میں اولاد آدم آئی، یعنی پہلے حجت، اس سے سمجھ میں آتا الحجہ قبل الخلق مع الخلق و بعد الخلق، خلق سے پہلے، خلق کے درمیان اور خلق کے بعد۔ مولا نے فرمایا ایسا پاسبل نہیں کہ زمین ہو اور اس میں حجت نہ ہو۔ قلت، راوی کہتا ہے یعنی حسین ابن ابی العلا کہتے ہیں، یکون امامان، کیا ایسا بھی پاسبل ہے کہ ایک ہی دور میں دو امام ہوں، ایک وقت میں دو امام ہوں؟ مولا نے فرمایا نہیں، ایسا بھی پاسبل نہیں کہ ایک وقت میں دو امام ہوں۔ اب سوال، مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ امام حسن بھی تھے، امام حسین بھی تھے، دونوں امام ہیں، تو اس کے جواب میں مولا کیا فرماتے؟ لا، دو امام نہیں ہو سکتے، الا احدہما صامت، مگر یہ کہ ایک امام خاموش ہوگا۔ امام حسن مجتبی امام تھے، امام حسین خاموش تھے، امام حسین علیہ السلام خاموش تھے۔ خاموش سے مراد عہدے امامت ابھی امام حسن مجتبی کے پاس، اسی لیے بہت سارے فیصلے جب امام حسین کے پاس آتے تھے تو امام حسین علیہ السلام کیونکہ وہ امام ہیں موجودہ، امام حسین علیہ السلام فیصلے امام حسن مجتبی کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ اسی پہ ایک اور حدیث ہے، انا ابی عبداللہ علیہ السلام قال سمعت یقول ان الارض لا تخلو الا وفيها امام، زمین خالی نہیں رہ سکتی مگر یہ کہ اس میں کوئی امام ہوگا۔ کیما ان زاد المؤمنون، اسی پہ میں ختم کروں گا، ان زاد المؤمنون شیئا ردہم، کیونکہ اگر مؤمنین کے اعمال میں کوئی چیز زیادہ ہو جائے تو کس کی خدمت میں پیش کریں؟ امام کی خدمت میں پیش کریں۔ وَإِن تَقُصُّ شَيْئًا أَتَمَّهُ لَهُمْ، اگر کسی چیز میں کمی ہو جائے تو امام اس کمی کو پورا کرے۔ اسی پہ میں ختم کروں گا۔ یعنی حضرت علیہ السلام بیان کرنا چاہتے ہیں کہ امام کی ایک ضرورت کس لیے ہے؟ ایک ضرورت اس لیے بھی ہے تاکہ اگر کسی چیز میں زیادتی ہو تو امام کی خدمت میں پیش کی جائے، امام اس زیادتی کو کم کریں، اور اگر کسی چیز میں کمی ہو تو امام اسے مکمل کریں۔ یہ اشارہ ہے بدعتوں کی طرف، یعنی اگر دین میں مذہب میں کسی طرح کی، بھائی رسول اللہ تو بیان کر کے جا چکے، رسول اللہ کو جو جو چیزیں بیان کرنی تھی رسول اللہ نے بیان کر کے رسول اللہ چلے گئے، رسول اللہ کے بعد آپ تصور کیجئے کتنی بدعتیں آئیں۔ کیوں یہ بدعتیں آئیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے اعمال کا ناظر کسی امام کو نہیں بنایا تھا، انہوں نے اپنے اعمال کا ناظر جعلی و نقلی خلفاء کو بنایا تھا۔ زیادتی اور کمی کو پر کون کرتا ہے؟ امام کرتا ہے۔ یہ اگر اپنے اعمال امام کی خدمت میں پیش کرتے تو امام جو زیادتیاں تھیں ان کو کم کرتے، جو کمیاں تھیں انہیں مکمل کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے آج بھی مجلس میں بیان کیا تھا، فقہ جعفر صادق اٹھا کے دیکھیں اور فقہ ابو حنیفہ اٹھا کے دیکھیں۔ کبھی وقت ہوا، ابھی تو خیر اس ماحول میں نہیں ہے، لیکن کبھی وقت ہوا تو آپ کو میں ایک مقایسہ کرواؤں گا، آپ کے سامنے میں فقہ حنفی رکھوں گا اور ایک طرف فقہ جعفر صادق، ہم دونوں بیٹھ کے پڑھنا شروع کریں گے۔ ہر دوسری لائن میں دیکھیے کیسی ان کی فقہ میں غلطیاں ہیں، ہر دوسری لائن میں، اور کیسے آپ فقہ جعفر صادق پہ فخر کریں گے۔ ایک پچھلے سال مسئلہ اٹھا تھا فقہ حنفی کے اعتبار سے، اگر ٹی وی اور سیریل وغیرہ میں کوئی خاتون یا جو ڈرامے وغیرہ شوٹ کیے جاتے، ان میں اگر کوئی ایجاب و قبول کے صیغے ایجاد کرے اور پڑھے، مثال کے طور پہ نکاح کے صیغے، تو اس کا نکاح ہو جائے گا۔ اس پہ بوال مچا تھا، آپ ڈالیے گا ٹی وی پہ نکاح یوٹیوب پہ، آپ کو مولویوں کی ویڈیوز اس مسئلے پہ ملیں گی۔ یہ جو ڈرامے وغیرہ شوٹ ہوتے ہیں، فار ایگزامپل ایک ہیرو ایک ہیروئن ہے، ہیرو ہیروئن کا کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں جھوٹ موٹ والا نکاح، ٹی وی کی حد تک ہے نا، وہ مذاق یا ڈرامہ یا شوٹنگ، کہتے ہیں وہ نکاح جو پڑھا جا رہا ہے وہ آج سے میاں بیوی ہو گئے۔ بڑے بڑے مفتیوں کے بیانات ہیں، بڑے بڑے مفتیوں کے بیانات ہیں اس حساب سے، تو پوری دنیا میں وہ ہمارے پڑوسی ملک میں اٹھا تھا تو بڑا ہنگامہ ہوا تھا۔ یہ آتا ہے فقہ جعفر صادق علیہ السلام۔ ہمارے یہاں نکاح صرف ایجاب و قبول سے نہیں ہوتا بلکہ گواہوں سے ہوتا ہے۔ آپ چلے جائیے طلاق 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 طلاق، ہو گئی طلاق، 3 مرتبہ طلاق 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 کہو، ہو گئی طلاق۔ ہمارے یہاں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، ہمارے یہاں کیا ہے؟ گواہ ہوں، ایجاب و قبول صیغہ جاری کیا جائے، گواہ ہوں، یہ ساری چیزیں۔ تو خلاصہ یہ فار ایگزامپل میں نے بچوں کو سمجھانے کے لیے بتایا، وگرنہ ہر دوسری لائن میں آپ اپنی فقہ پہ فخر کریں گے اور ان کی فقہ پہ ہنسیں گے۔ یہ نتیجہ ہے حضرت معصومین علیہ السلام سے دوری کا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آج ہمارے کلاس پہ کوئی زیادہ نظر نہیں لگ گئی؟